سبھی کو سلام، میں ہوں رون کینٹر اور پیش خدمت ہے آؤٹ آف زائن گاڈ ٹی وی پر، اور ہم دوبارہ آپ کے روبرو یسوع کے صدر مقام کفرنہوم سے پیش خدمت ہیں، جہاں اس نے بہت سے معجزات سر انجام دیے، تمام لوگوں کو شفا دی اور عظیم تعلیم دی۔ اور ان تمام تر اشیاء میں سے ایک، اس نے قربان ہونے سے قبل یوحنا کے 14 باب میں تعلیم دی۔ غور فرمائیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، کون؟ جو کوئی اس پر ایمان رکھتا ہے۔ کیا آپ رکھتے ہیں؟ میں رکھتا ہوں۔ تو لکھا ہے کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ سنا ہم عظیم کام کریں گے، حتیٰ کہ یسوع سے بھی عظیم۔ خدا نے ہمیں اسی منصب کے لیے بلایا، کیونکہ وہ باپ کی حضوری میں ہے، جہاں وہ ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، اور اس نے ہماری جانب اپنا روح بھیجا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے، مجھے کچھ علم نہ تھا اور میری الہیات کی سطح قلیل تھی۔ میں مکتبہ کتاب مقدس نہیں گیا اور میری سند بھی نہ تھی۔ البتہ میں ڈرائی کلینر کے پاس گیا۔ یہ ایک خاص ترین دکان تھی، کیونکہ وہاں سے آپ نہ فقط اپنے کپڑے صاف کروا سکتے تھے بلکہ منشیات بھی خرید سکتے تھے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں میرے تمام پرانے دوست گھوما کرتے تھے، اور میں بغیر کچھ جانے اس کتاب سے مزید بڑی اور فرسودہ کتاب مقدس وہاں لے کر گیا۔ البتہ میں فقط اتنا بتا سکتا ہوں، مجھے معلوم ہونے سے قبل میں پرجوشی سے ان کے سامنے تبلیغ کر رہا تھا۔ وہ نوجوان تھے۔ میں انہیں یسوع کے خون کی قوت کے بارے میں بتا رہا تھا، جو میں اس وقت بھی کاملاً نہیں سمجھ پایا تھا اور ابھی بھی کاملاً نہیں سمجھ پایا۔ البتہ یہ حیران کن تھا کہ ہو کیا رہا تھا۔ یہ منشیات والے نوجوان دراصل میرے سامنے کھڑے سن رہے تھے، اور پھر وہ بولے، رون، کیا تم ہمارے لیے دعا کرو گے؟ جیسے لوگ ٹی وی میں کرتے ہیں۔ وہ لفظی طور پر قطار میں آ کر مجھ سے دریافت کرنے لگے۔ یہ سب کافر تھے۔ مجھے ان پر ہاتھ رکھنے کو کہا۔ جب میں آخر سے دوسرے شخص تک پہنچا، میں نے اس کے لیے دعا کی اور وہ کہنے لگی، میری کمر شفا یاب ہو گئی۔ وہ محض 17 سال کی تھی۔ اور پھر میں آخری لڑکے کے پاس گیا، اس کا نام ونس تھا، اور ونس نے کہا، میرے بازو میں چوٹ لگی ہے، برائے مہربانی میرے لیے دعا کریں۔ اور میں نے کہا، ضرور دعا کریں گے۔ میں مخلص ہو کر کہتا ہوں، مجھے یقین نہ تھا کہ خدا ونس کی بازو شفا یاب کرنے والا ہے۔ تو میں نے اس پر ہاتھ رکھا، میں اس کے لیے دعا کرنے لگا، اور چونکہ مجھے واقعی یقین نہ تھا، میں نے اس کی نجات کے لیے، اس کے اہل خانہ کے لیے اور اس کے لیے دعا کرنی شروع کی۔ اور دعا کے بعد میں بھول گیا کہ میں نے اس کی شفا یابی کے لیے دعا کی یا نہیں۔ ونس نے مجھے دیکھا اور چلایا، میرے خدایا، اے میرے خدا! اور میں نے کہا، کیا؟ وہ بولا، میرا بازو شفا یاب ہو گیا۔ میں نے کہا، واہ، یہ اعلیٰ ہے۔ عزیزو، جب ہم ایمان میں نہیں بھی ہوتے تو روح خدا نشانات، عجائبات اور معجزات کرنے کے لیے بہت پرجوش ہوتا ہے۔ ہمیں فقط ایمان سے آگے بڑھنا ہے۔ کلام یشوع کو کچھ اس طرح پڑھیں جیسے ہم پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہوں۔ اس پر ایمان رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ خدا نے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ یا قیاس کرنے والوں کا انتخاب نہیں کیا۔ اس نے 12 افراد کا انتخاب کیا جو اس پر ایمان رکھیں اور عمل کر سکیں۔ انہوں نے یسوع کے بتائے فرائض کو ادا کیا۔ وہ ڈرے نہیں، انہوں نے بیماروں کے لیے دعا کی اور وہ شفا یاب ہوئے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخری مرتبہ آپ نے کب کسی بیمار پر ہاتھ رکھا اور ان کے لیے دعا کی؟ میرا مطلب کلیسیائی طور پر نہیں، بلکہ اپنے کام پر، اپنے اسکول میں، یا پھر جب آپ بازار میں تھے۔ کیونکہ عزیزو، میرے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں خدا سب سے زیادہ معجزات کرتا ہے۔ آئیے غور فرمائیں جو یشوع نے فرمایا، یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ تم بھی کرو گے، بلکہ ان سے بھی بڑے کام تم کرو گے، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اور اس نے خدا کا روح بھیجا اور ہم نے اسے پایا ہے۔ تو اس ہفتہ میں آپ کو کسی کے لیے دعا کرنے کی ترغیب دینا چاہتا ہوں، چاہے انہیں شفا کی یا بازیابی کی یا نجات کی ضرورت ہو۔ ان پر ہاتھ رکھیں، خدا کی روح کو طلب کریں۔ آپ حیران ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ ایک بھی نشریات سے غافل ہوں، لہٰذا God.tv پر جائیں اور مجھ سے رابطہ قائم کریں roncantor.com پر۔ شالوم کفرنہوم سے۔ Please follow Ron on Twitter and Facebook @RonSCantor to find out more about Ron and his ministry. For more information on God TV and the Out of Zion programs, or to view these programs again, go to god.tv/Zion.